بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ صلوات سارے صاحبان انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان سالانہ روحانی اور نورانی مجلس اعزا جس سے بحمدللہ اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، انہیں زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنی توفیقات عطا کریں کہ یہ سلسلہ اعزا اسی طرح صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں اللہ وہ تمام دعائیں یک جنبش قلم مستجاب فرمائے۔ اور یہ کچھ دعائیں ہیں، ایک بچہ بیمار ہے، نواسہ ہے، سید صغیر حسین شاہ صاحب کے نواسے سید محمد اون مسلم، دعا اللہ اسے شفا عطا کرے، اور دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے تمام مرحومین سید محمد قاسم رضا سمیت اللہ سب کے درجات امام حسین کی جنتوں میں بلند فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، اللہ ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، پروردگار ہمیں ان کی نصرت کرتے ہوئے ان کی پاکیزہ نالین پر جام شہادت
نوش کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں۔ حضور علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں وہ مولائے کائنات کے نام سے منسوب ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجئے مولا کی ذات، ان کے نام سے منسوب ہیں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے 2 زخم پڑھنا چاہتا ہوں، 2 زخم۔ وہ زخم جو مولائے کائنات کے سر اطہر پر لگے، 2 زخم۔ چونکہ یہ بہت اہم بات ہے جس سے ملت کے بچوں جوانوں کو واقف ہونا چاہیے کہ یہ جو دین آج ان کے پاس ہے اور جس دین پر وہ چل رہے ہیں، یہ آسانی سے نہیں مل گیا ہے۔ اس کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑی ہیں، اور صبح قیامت تک اسلام پر اور مسلمانوں پر احسان ہے علی ابن ابی طالب کا۔ تو علماء کرام بھی تشریف فرمائے، علامہ نگاہ عباس صاحب بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی زندگی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 2 زخم پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک زخم وہ ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور دوسری جنگ ہے جنگ احد۔ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے اور احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان میں مشرکین مکہ جو ہے وہ ٹکراتے رہے اسلام سے، اور بدر میں اور احد میں یہ سارے مشرک جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، واصل جہنم بھی ہوئے۔ واصل جہنم، یوں سمجھیے کہ جو ہندہ ہے ملعونہ، اس کا تو خاندان ہی علی نے برباد کر دیا۔ باپ کیا، بھائی کیا، ماموں کیا، جتنے کافر تھے، مشرک تھے، اسلام کے دشمن تھے، علی کی تیغ کے آگے سب کے سب ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دوسری جنگ میں جب ہر جگہ سے انہوں نے منہ کی کھائی اور کوئی صورت نہ بنائی کہ اب کیا کریں، تو اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ صاحب دیکھو عرب میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے، سب سے بڑا سورما کون، سب سے بڑا پہلوان کون۔ لیجئے صاحب کوشش کی گئی اور پتہ چلا کہ صاحب ایسا پہلوان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے لڑ سکے، اور وہ ایک اکیلا آدمی جو ہے 1000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ پہلوان کہنا یا شجاع کہنا تو چھوٹا تھا، وہ تو بہت بڑا سورما تھا، اس سے بڑا نہ کوئی ٹارزن تھا، نہ ہرکولس تھا، نہ سورما تھا، وہ تو ایک طاقت کا پہاڑ تھا۔ لڑنا تو بہت دور کی بات، اس کا تو نام سن کر بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ انہوں نے اس کو بڑی رشوتیں دے کر، بڑا پیسہ دے کر، کنیزیں، گھوڑے، غلام، جاگیریں، درہم و دینار دے کر مشرکین مکہ نے اسے اپنے ساتھ ملایا۔ ایک بات کا جواب دیجئے، یہ اتنی جو رشوتیں دی جا رہی ہیں، پیسہ دیا جا رہا ہے، جاگیریں دی جا رہی ہیں، کنیزیں، غلام دیے جا رہے ہیں، اچھی نسل کے گھوڑے دیے جا رہے ہیں کہ مشرک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو بتائیے یہ ساری کوششیں کس کے لیے کی جا رہی؟
مشرک یہ ساری کوششیں کون ہے جس کے خوف سے کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے جس کا نام حیدر ہے۔ دیکھیے حضور علی، وہ جناب علی وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور پھر وہ نکلے لڑنے کے لیے اور مدینے کی طرف آئے کہ مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ تو جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کو ایک مشورہ دیا، اور مشورہ یہ دیا کہ ہمارے فارس میں جب جنگ ہوتی ہے تو اپنے تحفظ کے لیے ایک خندق کھود لی جاتی ہے، تاکہ ادھر کا کوئی آدمی رات کے وقت ادھر آ کر شب خون نہ مارے اور سوتے ہوئوں کو قتل نہ کر دے، تو خندق کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے وہ مشورہ قبول کر لیا، چونکہ سلمان فارسی کو مشورہ دینے کا لائسنس موجود ہے اس کے پاس، اور وہ ہے پیغمبر کا فرمان کہ السلمان منا اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، چونکہ یہ اہل بیت میں شامل ہے اس لیے مشورہ دے سکتا ہے۔ خندق کھودنا شروع ہو گئی، اور یہ جو خندق کھودی گئی تو یہ خندق پیغمبر نے سب پر اس طرح تقسیم کی کہ 4 آدمی کھودیں گے، 10 آدمی نہیں، آپ نے فرمایا سب 7 ہاتھ خندق کھودیں گے، سارا لشکر جو ہے وہ 7 ہاتھ خندق کھودے گا۔ اور دیکھا یہ گیا کہ جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو خود پیغمبر اسلام بھی خندق کھود رہے تھے۔ کریکٹر دیکھا آپ نے، کردار دیکھا، ذرا دیکھیے رحمت کل کا کردار کیا ہے۔ لوگ منع کر رہے ہیں کہ آقا ہم موجود ہیں، آپ رہنے دیجیے، کہا نہیں میں بھی کھودوں، ذرا ٹھہریے اس جگہ پر، اس کردار کو دیکھیے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا کریکٹر دیکھ۔ مسجد نبوی میں ابھی جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ صفہ بنا ہوا ہے، آپ کے حجرے کے باہر، مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا جسے ہم تھڑا کہتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا پیغمبر اسے یہاں پناہ دے دیتے تھے۔ ذرا کردار دیکھیے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے گھر والے اس کو نکال دیتے تھے، مارتے تھے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا تو ماں باپ نکال دیتے تھے، ماں باپ نے کلمہ پڑھا تو اولاد نکال دے۔ وہ کہاں جاتے؟ وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتے، پھر آپ ان کے کھانے کا اہتمام کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے تو انہیں کہتے تھے اصحاب صفہ، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، ان سے دلجوئی کی باتیں کرتے۔ ایک دفعہ جو پاس جا کر بیٹھے تو جس کے پاس بیٹھے اس نے کیا کیا کہ اپنا زانو، پیغمبر اسلام کا زانو اس کے زانو سے لگ گئے، اس نے فوراً اپنا زانو کھینچ لی، پیغمبر کا زانو اس سے بس انہیں کھینچ لی۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا آقا میرے کپڑے میلے ہیں، آپ کے کپڑے اجلے ہیں، صاف ہیں، میں نے اس لیے کھینچ لیا کہ کہیں میرے کپڑوں کی میل کی کثافت آپ کے دھلے ہوئے کپڑوں پر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے کہا۔ سنیے گا حضور علی، اتنا سننا تھا کہ آپ نے اس کا زانو پکڑ کے کھینچ کے اپنے ساتھ ملایا اور کہا یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کون آ کر بیٹھ گیا ہے؟ بس اتنا یاد رکھ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس آ گیا ہے۔ یہ کریکٹر دیکھیں، یہ کردار دیکھیے آپ کہ خندق کھود رہے ہیں تو خود بھی سب کے ساتھ، جتنی سب کھودیں گے اتنی خود بھی کھود رہے ہیں۔ خندق کھود گئی جناب عالی، اور لشکر آ گیا دف بجاتا ہوا ان کا، مشرکین کا، اور ان کو بڑا ناز تھا کہ آج ان کے پاس عرب کا سب سے بڑا، مشرکین میں سب سے بڑا شجاع طاقتور موجود ہے جس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ وہ ناز کرتے ہوئے آئے اس پر۔ خیر حضور علی یکا یک کیا ہوا کہ اس نے رات کو نکلا گھوڑے پر اور اس نے وہ خندق کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک جگہ سے اس نے خندق کو تنگ پایا، تنگ تھی خندق، تلاش کرنا پڑے گا، لگتا ہے اس جگہ کوئی تنگ دل کھود رہا تھا۔
یہ تاریخ میں ڈھونڈنے سے ملتی ہیں ایسی باتیں. خیر بڑا چالاک تھا، گھوڑا بھی اس کا عربی النسل کا لاجواب گھوڑا تھا. اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کو پیچھے لے کر گیا، کعوہ دیا اور پھر دوڑاتا ہوا آیا اور ایڑ جو لگائی، کیا کہنے جناب، بڑا شہسوار تھا. تو گھوڑے نے جست کی اور وہ خندق عبور کر گیا، خندق عبور کر گیا. ابھی ہم یہ پڑھ کر آ رہے تھے تاریخ میں کہ خندق اس لیے کھدوائی تھی کہ ادھر کا کوئی ادھر نہ آ سکے. وہ تو آ گیا، تو کیا مطلب ہے کہ یہ عمل تو محمل ہو گیا. جس کام کے لیے خندق کھدوائی تھی وہ تو کام ہی باقی نہ رہا، وہ تو ادھر سے ادھر آ گیا. تو یا رسول اللہ یہ خندق جو کھدوائی تھی کہ ادھر سے کوئی ادھر نہ آئے، وہ تو آ گیا پھلانگ کر. تو پڑھا تو نہیں ہے میں نے کہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ جواب دے میں نے خندق اس لیے نہیں کھدوائی ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آئے. خندق اس لیے کھدوائی ہے کہ آج کوئی ادھر سے دوڑ کر ادھر نہ جا سکے. اچھا ادھر سے یا رسول اللہ پہلے بھی جاتے رہے، آج بھی چلے گئے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ شاید جواب دیں، دیکھیں میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، شاید جواب دیں کہ اس لیے ان کو روکنا چاہتا ہوں خندق کھدوا کر، اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ ہر جنگ سے بھاگ جاتے تھے، انہوں نے میرے شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میرا شیر لڑتا. میرا شیر لڑتا کیسے ہے؟ لیجئے صاحب وہ آ گیا اور آ کر وہ ایک سانپ کی طرح مچل رہا ہے اور کہنے لگا آؤ مسلمانوں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مشرک کو مار دے کافر کو وہ جنت میں جاتا ہے، اور جو کافر کے ہاتھ سے مر جائے وہ بھی جنت میں جاتا ہے. تو تم ایسا کرو، آؤ میرے پاس اور آ کر مجھے قتل کرو اور جنت میں چلے جاؤ. سناٹا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو، مجھے مار کر جنت میں نہیں جانا چاہتے تو تم ایسا کرو لائن بنا کر آ جاؤ، میں تمہیں مارتا رہتا ہوں، تم جنت میں جاتے رہو. دیکھیں وہ مشرک ہے یہ اپنی جگہ ہے، کافر ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی آفر بہت اچھی ہے، یا تو مجھے مار کر جنت میں جاؤ یا میرے ہاتھوں مر کر جنت میں جاؤ. اور تاریخ نے لکھا سناٹا چھا گیا، اور سناٹے پر قرآن مجید میں بھی گفتگو ہے، احادیث میں بھی گفتگو ہے اور تاریخ میں بھی گفتگو ہے. ایسا سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا چھا گیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، کہ ذرا سے ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے، ایسا سناٹا چھا گیا خندق کے میدان. اس کے خوف سے اتنا سناٹا. ایسے عالم میں توجہات رکھیے گا. اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پرندے کے اڑ جائیں گے یعنی سر نہیں ہلا رہے تھے. میں آپ کو سمجھاؤں آپ آسانی سے سمجھیں گے. یہ بھینس، گائیں، بکریاں، اونٹنیاں جب چرنے جاتی ہیں تو یہ جگالی کرتی ہیں، منہ ان کا ہلتا رہتا ہے، یہی ان کی صحت کی علامت ہے. لیکن ان کے ایک موسم آتا ہے جب ان کے کانوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر پرندے آ کے ان کے سر پر بیٹھتے ہیں اور وہ ان کے کانوں سے کیڑے نکالتے ہیں. تو جو جگالی کر رہی ہوتی ہے نا بھینس، گائے یا بکری یا اونٹنی، تو جیسے ہی پرندہ سر پر بیٹھتا ہے تو وہ جگالی چھوڑ کر ایک دم منہ ہلانا بند کر دیتی، ورنہ منہ تو ہلتا رہتا، منہ نہیں ہلاتی، کہ اگر ذرا سا میں نے سر ہلایا تو یہ پرندہ اڑ جائے گا. اڑ گیا تو پھر میرے یہاں سے کیڑے کون نکالے گا؟ آپ سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے؟ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہیں، یعنی ذرا سا سر ہلایا تو پرندہ اڑ گیا. اس طرح بیٹھے، یہ عکاسی کی ہے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. اتنا خوف تھا، سب خاموش بیٹھے، اور وہ مچل مچل کے کہہ رہا آؤ آؤ میرے مقابلے. جب کوئی نہ آیا تو اس نے یہ بدتمیزی کی، اس بدبخت نے، عمر بن عبد ود نے، کہ اس نے نیزہ اٹھایا اور رسول کے خیمے پر مار دیا.
اب وہ خیمے پہ جو نیزہ مارا اور پھر پیغمبر سے مخاطب ہو کہ کوئی ہے تو میرے لیے بھیجو. اب پیغمبر نے عجب جملہ کہا, اور تاریخ 63 سالہ حیات طیبہ رسول کی یہ جملہ اور کہیں نہیں ملے. عجب جملہ کا فرمایا, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یعنی پوری تاریخ حیات پیغمبر دیکھ لیجئے, کہیں نہیں. پتھر مارے ہیں لوگوں نے تو آپ نے دعائیں دی, کانٹے بچھائے راہوں میں تو آپ نے سینے سے لگا لیا. لیکن آج اس کے لیے 5 ہجری میں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, اس کتے کی زبان بند کرے. یا رسول اللہ آپ یہ نہ کہیے, مولا آپ کی زبان کی پاکیزگی پر آپ ایک کوثر کی پاکیزگی قربان. آپ نہ کہیے آقا. ہاں اگر اس بدبخت کو کوئی گالی والی دینی ہے تو ہم غلام کس دن کام آئیں گے؟ ہمیں حکم کیجئے, دیکھیے اس کو کس کس نسل کی گالیاں دیتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. لیکن آپ ایسا نہ کہیے آقا, آپ پر ہم قربان ہو جائیں, آپ پر ہم صدقے ہو جائیں. تو شاید جواب دیں گے, مولا آپ پر انہوں نے پتھر برسائے تھے, کانٹے بچھائے تھے, تب آپ کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا. تو جواب دیں گے کہ جنہوں نے پتھر مارے اور کانٹے بچھائے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. اس نے آ کر میرے دروازے پر بدتمیزی کی ہے, گستاخی کی ہے. میں نبی ہونے کے ناطے سے قیامت تک قانون بنا رہا ہوں کہ جو رسول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ رسول کی نظر میں کتا ہی ہوتا ہے. متوجہ ہیں میرے محترم سامعین؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور علی. لیجئے آج پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے. اب آپ تاریخ میں جہاں کہیں کوئی ایسا منظر دیکھیں نا تو بس سمجھ جائیے گا پیغمبر نے 5 ہجری میں فیصلہ سنا دیا تھا. اور وہ بول رہا ہے کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں بھیجو, کوئی ہے میرے مقابلے میں بھیجو. کوئی نہیں کھڑا ہوا, وہی کھڑا ہوا جو دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑا ہوا تھا. جو دعوت ہے وہاں 10 سال کا تھا, اب ظاہری بات ہے کہ ماشاءاللہ سے 22-23 سال کے ہوں کھڑے. یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں. تو رسول نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دیا, علی بیٹھ جاؤ. پھر پیغمبر نے, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا. آج بڑی باتیں ہیں, آج دیکھیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کر. یہ تاریخ پڑھ رہے ہیں, کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. اتنا مجمع نہیں ہے جتنے کیمرے لگا دیے سادات نے, اتنے آپ نہیں بیٹھے جتنے کیمرے لگے ہیں. کون جھوٹ بول سکتا ہے بھائی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار پھر وہی اٹھا. عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے آخر میں جانا انہوں نے ہی ہے, تو جب جانا انہوں نے ہی ہے تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں, انہیں بھیج دیجئے. تو شاید جواب دیں گے مجھے بھی پتہ ہے, میرے اللہ کو بھی پتہ ہے, اس نے ہی جانا ہے, اس لیے 3 بار بٹھایا علی کو کہ اگر پہلی بار علی کو بھیج دیتا تو کل یہ وطن جا کر بیویوں کے سامنے بیٹھ کر کہتے اٹھا تو میں بھی تھا, مصطفیٰ نے موقع ہی نہیں دیا. اور فرما رہے ہیں حضور عالم. دیکھیے میں کس جگہ آپ کو لے کر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ایک اہم عنوان ہے جو اس میں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چلے علی, سبحان اللہ. تیار ہوئے تو بھرے ہوئے مجمع میں کہا ٹھہر جاؤ علی, ایسے نہیں جاؤ. کیسے؟ کہا یہ لو میرا امامہ باندھو, اپنی قبا, اپنا امامہ, نالین بھی اپنی, قبا بھی اپنی, دستار بھی اپنی پہنائے. اور پھر کہا کہ جاؤ. جب چلے ہیں نا امیر المومنین, اتنا سخت موقع ہے,
اتنی سخت جنگ ہے، بہت 83 جنگیں ہوئی ہیں، مگر سب سے خطرناک جنگ ہے جنگ خندق۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ جب چلے تو بے ساختہ پیغمبر نے کہا کون جا رہا ہے؟ کہا آپ کا بھائی جا رہا ہے، سیدہ کا شوہر جا رہا ہے، حسنین کا بابا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کون؟ شیر خدا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو سب بولتے رہے کہ کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک عجب انداز سے گفتگو کی۔ سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ برز الایمان کل، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ کہاں؟ کس کے مقابلے؟ کہا کل کفر کے مقابلے میں۔ توجہ ہے حضور علی؟ مجلس ہم پڑھ رہے ہیں اور پانی جو ہے مولانا نگاہ عباس پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ان کے انصاف کے۔ مجلس ہم پڑھ رہے ہیں جناب علی، اور پانی قبلہ کعبہ سے نیچے، اور جب پانی پی رہے ہیں نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، نہ ماشاءاللہ کہہ کہ حلق خشک ہو گیا ہو تو پانی پی لیں۔ ہے جی، کیسے عالم دین ہے؟ علامہ ناصر عباس کے شاگرد ہیں، میرا بھی شاگرد ہے۔ توجہ ہے نا؟ خوش رہے، خوش رہے۔ کل ایمان جا رہا ہے۔ بتائیے حدیث ہم نے خود بنائی ہے یا شیعہ سنوں نے لکھی ہے؟ بولیے، حدیث میں نے خود بنا لی ہے، شیعوں نے خود ہی بنا لی ہے، یا شیعہ سنوں نے؟ سب نے لکھی ہے نا، سب کے سامنے کہا ہے، 5 ہجری میں کہا ہے، چھپ کے تھوڑی کہا ہے۔ یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ علی کیا ہے؟ کل ایمان۔ میں علی کا ہوں یا کل ایمان کا ہوں؟ بتائیے، کوئی غلطی کر رہا ہوں؟ میں علی کو کل ایمان کا ہوں تب بھی کوئی غلطی نہیں کر رہا، اور میں کل ایمان کو علی کہہ دوں تو بھی کوئی؟ سوچ لیجئے، اگر میں علی کا ہوں اور پھر کل ایمان کا ہوں، علی کو کل ایمان کا ہوں تو کوئی غلطی ہے، اور ایمان کو کل ایمان کو علی کا ہوں تو کوئی غلطی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پیغمبر نے اتنا ہی تھوڑی کہا تھا کہ یہ کل ایمان ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا جس کے مقابلے میں علی جا رہا ہے وہ کل کفر ہے۔ ارے جناب علی، اب اگر آپ دیکھنا چاہیں نا کہ کل کفر کہاں کہاں ہے اور کفر کہاں کہاں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محنت نہ کیجیے گا، بس دیکھتے جائے گا۔ جب علی کے مقابلے میں آیا سمجھ لو وہی کل کفر ہے۔ ٹھیک ہے نا حضور؟ یہ بات جو ہے وہ اپنی فکر سے بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ بات حدیث کے پیرائے میں بیان ہو رہی ہے۔ حدیث پر ایمان ہی تب ہے کہ اگر علی کو کل ایمان مانے، حدیث پر ایمان ہے، علی کو کل ایمان مانے، اور علی کے مد مقابل آنے والے کو کل کفر مانے۔ ایسا ہی ہے؟ اچھا آپ کو بتائیے، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم علی کے غلام؟ کسی بھی دور میں اسے مان لیں گے جو علی کے مقابلے میں آ کے کل کفر ہو گیا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھ دیجئے۔ متوجہ ہے میرے محترم سامنے؟ توجہ ہے؟ تو کون جا رہا ہے؟ کہا کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کل کل کفر۔ میں نے کہا تھا نا 83 جنگوں میں ایسی جنگ نہیں ہے، آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے۔ اور ایک مرتبہ چلے علی، سبحان اللہ، کیا بات، کل ایمان کا تاج سجا کر چلا ہے میرا آقا، اور پیدل چل کر گئے سامنے، وہ کھڑا ہوا تھا، اس سے جا کر کہا کہ میرا نام علی ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا نام علی ہے اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر کہنے لگے عمر، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، ود ایک بت کا نام تھا، ود ایک بت کا نام تھا، اس کا نام تھا عبد ود،
بت کا بندہ. ایک جملہ عرض کرنے لگا, بت کا بندہ لڑنے آ گیا ہے اللہ کے بندے کے ساتھ. اللہ کے بندے. علی سامنے پہنچے, وہ گھوڑے پر علی پیدل تھے. تو مولا نے کہا کہ ابن عبدود, میں نے سنا ہے کہ تو جتنا بڑا شجاع ہے, جتنا بڑا طاقتور ہے, اتنا بڑا سخی بھی ہے. پتہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں اتنا بڑا سخی. انہوں نے کہا ٹھیک سنا ہے شہزادے, کہیے. مولا نے کہا میں تجھ سے 3 سوال کروں گا, ایک سوال پورا کر دے. علی کہہ رہے ہیں اس سے کہ تو سخی ہے, سوال پورے کرتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں تو میں تجھ سے 3 سوال کروں گا, ایک سوال میرا پورا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے پورا کرو. کہو. مولا نے کہا میرا پہلا سوال ہے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. اس نے کہا ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن نہیں کہ میں کلمہ پڑھوں, مطلب ایسا ممکن نہیں. مولا نے کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جان بچا واپس چلا جا, اپنی جان بچا میدان جنگ سے واپس چلا جا. اس نے کہا کہ واپس چلا جاؤں؟ وہ دیکھیں عورتیں ہماری, وہ دف لے کے کھڑی ہیں ہاتھوں میں دف. میں واپس گیا تو وہ دف بجا بجا کے میرا مذاق اڑائیں گے. میدان میں سے میں نہیں جا سکتا, وہ تو میرا مذاق اڑائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. میں بھائی دیکھیے مشرک ہے, کافر ہے, ماننا پڑے گا غیرت مند ہے, اسے پتا ہے کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گی اور بزدل کہیں گے. میں واپس نہیں جاؤں. 2 سوال ہو گئے. کہا تیسرا سوال. مولا نے کہا اچھا پھر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں پیدل ہوں, بغیر سواری کے ہوں, تو گھوڑے پر ہے, تو بھی گھوڑے سے نیچے اتر اور مجھ سے جنگ کر. تو نیچے اتر اور مجھ سے. اس نے تعجب سے مولا کی طرف دیکھا, انتہائی تعجب سے, اور تعجب سے دیکھ کر کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا, خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا, سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا فرد بھی ہے جو مجھے لڑنے کا چیلنج کرے گا. میں سوچ نہیں سکتا, میں سوچ نہیں سکتا. وہ حیران ہو گیا, حیرت ورتا حیرت بن گیا. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی زمین کے اوپر ایسا بھی ہے جو مجھے لڑنے کا چیلنج کرے گا. زین سے نیچے اترا, اور نیچے اتر کر گھوڑے سے اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کا ایک وار کیا گھوڑے کی ٹانگوں پر, اور ایک ہی وار میں اس نے گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی. ایک ہی وار میں 4 ٹانگیں کاٹ دیں. سوچئے ذرا کہ ایک وار میں 4 ٹانگیں کاٹنا مہارت ہے نا, تلوار کی مہارت. اپنے گھوڑے کی اس نے, عمر بن عبدود نے 4 ٹانگیں ایک وار میں کاٹ دی. پتہ ہے کیا؟ سوچی کتنا جو ہے وہ خوفناک منظر ہے. گھوڑا گر گیا اور تڑپنے لگا. پتہ ہے ایسا اس نے کیوں کیا؟ کہ یہ جوان جو میرے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہے یہ ہراساں ہو جائے, یہ خوف زدہ ہو جائے کہ اوہو یہ وار ہے اس کا, کہ ایک وار میں اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کے گرا دی. اسے کیا پتا سامنے کون ہے. علی مسکراتے رہے. حضور علی لیجئے گھوڑے سے اترا اور در کر کے کہنے لگا شہزادے وار کرو مجھ پر, جوان وار کرو مجھ پر. مولا نے فرمایا پہلے وار کرنا میرے خاندان کی عادت نہیں ہے. پہلے تو وار کر, بسم اللہ, پہلے تو وار کر. حضور علی لیجئے. اس نے وار کیا, مولا نے ڈھال پر اس کے وار کو روکا, پھر وار پر وار چلنے لگے. اللہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ تاریخ اسلام میں سب سے مشکل جنگ جو ہے وہ یہی جنگ ہے
جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس سے مشکل کو سب جنگیں ہی مشکل ہیں, سب جنگیں مشکل ہیں. یاد رکھنا یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دنیا دیکھ لے, جہاں جہاں پوری دنیا مجھے دیکھا جا رہا تھا کہ جن سے علی لڑنے کے لیے گیا تھا وہ موم کے پتلے نہیں تھے کہ جا کے موم کے پتلوں کو مار کے علی لے آیا تھا. وہ کون تھے؟ وہ طاقت کے پہاڑ تھے, اور ایسے ایسے پہاڑ تھے کہ جن کے بارے میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے جب علی اٹھ کے چلے نا اس کے مقابلے میں, تو یہیں پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بڑے میاں بولے, کہنے لگے یا علی پتہ ہے کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ عام آدمی نہیں ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب میں اس کے ساتھ تھا, پرانی بات ہے, جب میں اس کے ساتھ تھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا. 1000 ڈاکو تھے. اس نے نہ نیزہ اٹھایا نہ تلوار, اس نے ایک اونٹ کے بچے کی ٹانگ پکڑ کے اسے اٹھا لیا. اونٹ کے بچے کی, اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا. قبلہ میں نے اونٹ کا بچہ کہاں ہے؟ بٹیرے کا بچہ نہیں. اونٹ کے بچے کی ٹانگ پکڑ کے اسے گھمایا, اتنا گھمایا کہ 1000 ڈاکو مار کر پھینک دیے. یا علی یہ ایک دن میں 1000 بندے, 1000 ڈاکو 1000 بندے مار دیتا ہے, وہ ہے. اگر تیار ہے تو میں مولا کائنات کا جواب سناؤں. سیرت کا کمال جواب ہے, سنیے میرا, سنیے گا حضور. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 بندے مار دے؟ اس کا جواب کیا؟ دیکھیے کیا جواب دیا مولا نے. کہا یاد رکھ یہ 1000 بندے مار سکتا ہے مگر کافر ہے. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو 1000 بندے مار بھی سکتا ہے پھر انہیں زندہ بھی کر سکتا ہے. جی مہربانی میرا. تو اس کے مقابلے لیجئے تلوار پر تلوار چلی, تلوار پر اللہ اکبر, ایسی جنگ ایسی جنگ ایسی جنگ, چشم فلک نے نہیں دے. پیدل ہو رہی ہے جنگ, گھوڑوں پر نہیں ہے, پیدل, اور گھوم رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ پیروں سے ڈسٹ اڑنے لگی, گرد اڑنے لگی, مٹی اڑنے. اتنی مٹی اڑی, ادھر کافروں کا لشکر ہے, ادھر اسلام کا لشکر ہے. اتنی ڈسٹ اڑی, اتنی ڈسٹ اڑی, اتنی ڈسٹ اڑی کہ دونوں اس گرد میں چھپ گئے. اللہ عجب انداز ہے. تاریخ کو دیکھیں, یعنی نہ عمر بن عبدود نظر آ رہا ہے نہ مولا کائنات نظر, اتنی مٹی اڑ رہی ہے. اب سوچئے وار پر وار کیسے چل رہا ہے, ذرا سوچئے تو صحیح, یعنی کس طرح کے وار ہیں آپ اندازہ لگائیے. اتنے خطرناک. بس یہ ہے کہ جب تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے یا تلوار ڈھال سے ٹکراتی ہے تو وہ برق نمایاں ہوتی ہے, بجلی کی چمک آتی ہے. اتنی خطرناک. اور حلق مسلمانوں کے یہاں اٹک گئے, دل حلق میں آ کر, اور کافر بھی جو ہے ششدر ہو کر دیکھ رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب سنیے یہ جنگ کتنی اہمیت ہے. اب قول رسول سے سنیے صلی اللہ علیہ وسلم, قول رسول. تو ایک مرتبہ یعنی دل بیٹھ گئے کہ نہ جانے کیا ہوگا, بالکل خطرہ سامنے تھا, اتنی بڑی لڑائی تھی یہ, دل بیٹھ گئے. تو رسول اللہ نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا, اور دعا سنے 5 ہجری خندق میں, ادھر علی گرد میں لڑ رہے ہیں, ہاتھوں کو دعا کے اٹھایا. میرے اللہ تو نے بدر میں مجھ سے میرا عبیدہ چھین لیا, چچا تھا بھائی عبیدہ, تو نے عبیدہ لے, اور احد میں تو نے میرا چچا حمزہ لے لیا. اے میرے اللہ اب تیرے محمد کے پاس علی کے سوا کچھ نہیں ہے. ذرا غور فرمائیے حضور, توجہ فرمائیے. اے میرے اللہ اب تیرے محبوب کے پاس علی کے سوا. 5 ہجری میں پیغمبر نے کہا تھا میرے اللہ تیرے محبوب کے پاس علی کے سوا کچھ نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے, آج بھی ہم محمد کے غلام یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی علی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ میرے علی کی حفاظت فرما. اللہ رے لڑائی, اللہ رے لڑائی, سناٹا, سانسوں کی آوازیں بھی تھم گئی کہ نہ جانے کیا, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی بات کر سکے, اتنی ڈسٹ اڑ رہا ہے. تلوار پہ تلوار چل رہی ہے, تلوار پہ تلوار چل رہی ہے.
کہ یکا یک عمر بن عبدود نے پینترا بدلا. سنیے گا, پینترا بدل کے اس نے اپنی وزنی تلوار اٹھائی اور علی ابن ابی طالب کے سر اتھر پر مار دی. مولا نے اپنی ڈھال کو آگے کیا, تلوار کے وار روک, تو ڈھال جو تھی امیر المومنین کی وار سے کٹ گئی اور اس کی سیدھی تلوار جو ہے عمر کی وہ سیدھی مولا کائنات کے سر اتھر پر آئی. بس ادھر تلوار لگی کہ ادھر امیر المومنین نے اپنی ڈھال کو زور سے پھینکا اور تلوار کو اٹھا کر کہا ابن عبدود اب حیدر کا وار سنبھال. ابن عبدود حیدر کا وار. بھائی اتنا کہہ کر ایک مرتبہ مولا نے آواز دی اللہ اکبر. سنیے گا جناب علی, ادھر علی کی آواز آئی اللہ اکبر, ادھر دوڑ کر سلمان نے رسول اللہ کے قدم تھام لی, آواز دی یا رسول اللہ مبارک ہو تیرا علی جیت گیا ہے. تیرا علی جیت گیا. لیجئے حضور گرد چھٹی. سبحان اللہ. اس طرح علی گرد میں سے برآمد ہوئے جیسے سیاہ بادل چھٹ جائیں 14ویں کا چاند برآمد ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر بالوں سے پکڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں خون حشام ذوالفقار لہو ٹپک رہا, اور علی اس طرح چل رہے تھے. میں بتاؤں حضور, علی اس طرح جھوم جھوم کے چل رہے تھے کہ جیسے برستی ہوئی بادلوں میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. اور قدردان بیٹھے ہیں, قدر کیجئے گا. علی ایسے آ رہے تھے جیسے برستی ہوئی بوندوں میں برستی ہوئی بوچھار میں شیر جھوم جھوم کے چلتا. اور سارے جتنے کھڑے تھے صحابہ وہ ایڑیاں اٹھا کر علی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے رمضان کے روزے رکھنے والے عید کے چاند کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک صاحب نے تو آ کر شکایت بھی کر ڈالی, کوئی موقع جانے تو نہیں دیتے. اگر کہا یا رسول اللہ ذرا علی کو تو دیکھیے آج کیسے سینہ تان کے چل رہے ہیں, ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے ایک ہاتھ میں مرہب کا سر ہے, تو دیکھیے کیسا سینہ تان کے چل. یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ کو غرور تکبر کی چال پسند نہیں. نبی کو بتا رہے ہیں نبی کو بتا رہے ہیں مفتی تک. بے ساختہ نبی نے کہا آج علی نے اس کا نام بچا لیا ہے. علی جیسے چلے گا علی کی چال اسے پسند آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محترم سامعین, میرے واجب الاحترام سامعین, آئے استقبال کیا, سینے سے لگا اور عمر کا سر لا کر اس نے بدتمیزی کی تھی نا خیمے پر نیزہ مار. علی نے وہ سر لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دی. یا رسول اللہ آپ کے گستاخ کا سر حاضر ہے. سینے سے لگا پیار کے. یکا یک رسول اللہ کی نظر پڑی پیشانی پر تو خون کی ایک باریک سی لکیر علی کے یہاں. پھر کہہ رہا ہوں موم کے پتلے نہیں تھے جن سے علی لڑا تھا. جی ہاں, جو جاتا ہے نا وہ زخم لگاتا بھی ہے زخم کھاتا بھی ہے. اسے کیا پتا جو کبھی ادھر آیا ہی نہیں ہو میدان ہوتا کیا ہے. ایسے ہی نہیں بچ گیا ہے اسلام. ادھر جو زخم دیکھا تو تڑپے نبی ایسے جیسے بن آپ کے مچھلی تڑپ. میں قربان یہ کیا ہوا, سینے سے لگا لی. ارے زخم لگ گیا. مولا نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ معمولی سے اس نے وار کیا تو میری ڈھال جو ہے ناقص ہوئی تو یہاں آ کے اور کچھ بھی نہیں. میں بالکل ارے جلدی ریشم جلا کر لاؤ, ٹھنڈا پانی لاؤ, سلمان شربت لے کر آؤ, دیکھو میرے شہزادے کو سر میں چوٹ لگی. اور اس زمانے میں خون کو روکنے کے لیے ریشم جلا کے بھرتے, ریشم بھرو. سینے سے لگا اور مسکرا رہے ہیں علی. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سر پہ, کوئی اتنا بڑا زخم نہیں ہے, مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہیں. تو دیکھتے دیکھتے رسول اللہ نے رونا شروع کیا. علی کو سینے سے لگائے, زخم کو سہلاتے جا رہے ہیں اور چیخیں مار مار کے رونا شروع.
تو جب چیخیں مار کے رو تو سب بھی پریشان، اور مولا نے اٹھ کر ہاتھوں کو پکڑ اور چومنا شروع کیا، یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنی سی معمولی سی چوٹ ہے، معمولی سا زخم آیا جو میں لڑا ہوں، میدان میں لڑتا ہے مجاہدوں کو، آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ کہا علی تیرے سر کا یہ زخم دیکھ کر مجھے تیرے سر کا ایک اور زخم یاد آ گیا۔ اب سمجھے میرا یہی عنوان تھا نا، علی کے سر کے 2 زخم، مجھے ایک دوسرا زخم یاد آیا۔ علی جب وہ زخم لگے گا نا، تیرا وہ زخم سہلانے کے لیے میں نہیں ہوں گا، علی میں اس وقت نہیں ہوں گا، علی مگر وہ زخم اس طرح معمولی نہیں ہوگا، وہ تجھے دھوکے سے مارا جائے گا، علی وہ تلوار زہر آلود ہوگی، علی اس تلوار سے تیرے سر عطر کے 6 پردے کٹ جائیں گے، علی تیرے بدن کا سارا خون زائل ہو جائے گا، علی تیرے بدن میں زہر سرایت کر جائے گی، علی میں اس وقت نہیں ہوں گا، علی میں اس وقت نہیں ہوں گا، علی میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ عزاداروں، ماتم داروں، یہ 5 ہجری ہے، اور جس کی پیشون گوئی کی تھی نبی نے وہ 40 ہجری آ گیا۔ عزاداروں، جو آپ نے ماتم کیا، اور دیکھیے ویسے زمانہ عید منا رہا ہے، دنیا عید منا رہی، اور ہم پر بھی یہ اعتراض ہے کہ آپ عید کے دن ماتم کیوں کر رہے ہیں، آپ عید کے دن مجلس کیوں کر رہے ہیں، آپ عید کے دن ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علی، ہمارے پاس روایت موجود ہے، من لا یاد الفقی میں امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم عید مناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق غیروں نے چھین رکھا ہے۔ عزاداروں، جب عید آتی تھی تو آل محمد روتے تھے، آل محمد ماتم کرتے تھے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ بس عزاداروں، بس ماتم داروں میں وقت کو کامل کر چکا، اور 2-3 جملے تاکہ میرا مضمون کامل ہو جائے۔ ماتم داران امام حسین، عزاداران امام حسین، آپ سب کے لیے دعائیں، اور بالخصوص ناظم منبر اور ذاکر اہل بیت صادق شاہ صاحب، اللہ ان کو زندگیاں صحت تندرستیاں دے، شام تک ہی یہاں ان کی ڈیوٹیاں رہیں گی۔ بس میں تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ماتم داروں، مسجد میں پہنچے ہیں علی، یہ 19 کی سحر ہے، اور اس طرح گھر سے رخصت ہوئے ہیں، اس طرح گھر سے رخصت ہوئے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکل رہے تھے تو زنجیر در جو ہے وہ قبا سے اٹک گئی، تو ایک مرتبہ زنجیر کو قبا سے ہٹایا اور آواز دی، خدا کی قسم آج علی کو اللہ سے ملاقات کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ چند قدم بڑھے تھے کہ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں، ہندوستان نے کسی نے تحفے میں دی تھی، انہوں نے اپنی منقاروں سے علی کا دامن تھام لیا، تو ان کے پاس بیٹھ گئے، انہیں پیار کیا، اولاد کو بولا وصیت ہے مولا کی، میرے بچوں کچھ دیر بعد اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے کھانے پینے کی فکر نہ رہے گی، انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں پیاسا نہ رکھنا، ان کی وصیت ہے۔ پیار کیا، پھر آگے بڑھ گئے، ایک ایک کو مسجد سے اٹھایا، اٹھو وقت نماز ہے، اٹھو وقت نماز ہے۔ مسجد میں مؤذن موجود تھا، مگر آج علی نے مؤذن سے اذان نہیں دلوائی، آج علی خود گلدستہ اذان پر آئے، علی نے آواز بلند کی اذان کی، اور یہ ایسی اذان تھی کہ کوفے کے ایک ایک گھر میں کوئی فرد نہیں تھا جس نے علی کی اذان نہ سنی ہو۔ ایک جملہ کہوں، یہ کھڑے ہو کر تعظیماً احتراماً 2 جملے کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، احتراماً پڑھتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں مؤذن موجود تھا، لیکن اذان جو ہے آج اذان علی نے دی، نگاہ سننا، کربلا میں حسین کے پاس مؤذن موجود تھا، مگر 10 محرم سحر کی اذان مؤذن سے نہیں، حسین نے ہم شکل پیمبر سے دلوائی تھی۔ عزاداروں، ماتم داروں، لو اذان ہوئی اور علی محراب میں آ گئے۔ کس طرح میں پڑھوں گا، کس طرح آپ سنیں گے؟ عزاداروں محراب میں کھڑے ہوئے اور علی نے نماز کو شروع کیا، اللہ اکبر۔ عزاداروں نماز کو شروع کیا، علی نے قیام کیا،
قرات کی، پھر رکوع میں آئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ لیجئے سجدہ اول ہے، 19 رمضان ہے، مسجد کوفہ ہے، 40 ہجری ہے، لو علی سجدے میں آئے، سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن ملجم علیہ لعن والعذاب کی تلوار چلی۔ عزادارو، جو پیغمبر نے کہا تھا علی تیرے سر پہ ظالم تلوار چلائے گا، جو تلوار چلائے گا وہ حرام زادہ ہوگا، اس امت کا بدبخت ہوگا، جس طرح ناقہ صالح کو قتل کرنے والا قیدار حرامی اور بدبخت تھا، تیرا قاتل بھی حرامی اور بدبخت ہوگا۔ بس عزادارو، سر پہ تلوار چلی اور تقریر میری تمام، ادھر تلوار چلی اور ادھر بے ساختہ علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس ہنگام ہوا، بیٹے دوڑے، عزادارو مسجد میں رش پیدا ہو گیا۔ اتنا ایک لمحے کے اندر مسجد کوفہ لاکھوں افراد سے بھر گئی۔ عزادارو، علی کی پہلی سواری محراب سے اٹھا کر گھر کی طرف چلی، یہ سواری گلیم میں لائی گئی، یعنی کمبل میں لیٹا، بیٹے لے کر چلے، مگر سواری چل نہیں پا رہی تھی، رش بہت تھا۔ جانتے ہیں یہ مسجد میں کن کا رش ہے؟ ارے یہ وہی یتیم ہیں جن کا آسرا علی ہے، یہ وہی بیوائیں ہیں جن کا سہارا علی ہے۔ عزادارو، سواری کو گھر تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی کہ اتنے میں یکا یک 18-20 عورتیں کالے چادریں اوڑے ہوئے اندر داخل ہوئی مسجد کے، اور سیدھے امام حسن کے پاس گئیں اور جا کر کہا فرزند رسول، ہم آپ کی پاکیزہ بہن جناب زینب کی کنیزیں ہیں۔ شہزادی کہہ رہی ہیں بھیا سے کہو اگر بابا کو گھر لانے میں تاخیر ہو رہی ہے تو میں برقع پہن کے خود مسجد میں آ جاؤں۔ عزادارو، بس اتنا سننا تھا کہ علی ایسے تڑپے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اور آواز دی جا کر زینب سے کہو بیٹا ابھی میں زندہ ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم، بس یا عالم